أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا یہ مختصر سیمینار پیغام پاکستان کے عنوان سے معنون ہے، جس کی قیادت اور نگرانی استاذ الحفاظ جناب قاری ارشد چشتی صاحب مقدس اللہ العالی فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے ضلع کے قائد جناب راؤ اشرف جاوید الحسینی صاحب کی حکم پر اور ان کی قیادت میں پیغام پاکستان کیا چیز ہے اور پیغام پاکستان کا مقصد کیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ان دو ملکوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا ملک نہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہو، جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہو. پہلی مملکت مدینہ منورہ ہے، جس کی بنیاد آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. اور پھر دوسرا ملک جس کے اندر ہمارے اکابر علماء کرام، ہمارے بزرگان دین اور ہماری بہنوں، ماؤں اور بھائیوں نے محنت اور کوشش کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی، جو آج سے تقریباً 78 سال قبل معرض وجود میں آیا. اور اس کے معرض وجود میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اس ملک کے اندر کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا نظام جاری کیا جائے. اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو مکمل طور پر دین کی آزادی ہو، اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر کے اندر جب ہم اکٹھے رہ رہے تھے تو مسلمان چونکہ گائے کا گوشت ان کے لیے حلال ہے، اس کو کھانا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہندو وہ اللہ کو چھوڑ کر گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، گائے کو اپنا جو ہے وہ معبود مانا کرتے تھے، جس وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اس بنیاد پر لڑا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تاکہ الگ مملکت ہو جس میں ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع میسر آئے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مملکت پاکستان معرض وجود کے اندر آیا. جب یہ معرض وجود کے اندر آ گیا تو ہمارے اکابر علماء نے کہا کہ اس پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی ہے. جیسے مسجد بن جاتی ہے تو اس کا احترام کرنا تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، اسی طرح اب یہ پاکستان بن چکا ہے. اس پاکستان کا دفاع کرنا، اس پاکستان کے ساتھ محبت کرنا، اس پاکستان کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اور الحمدللہ روز اول سے ہم نے پاکستان کے ساتھ محبت کر کے دکھائی. لوگوں نے ہمارے اوپر دہشت گردی کے لیبل لگائے، لوگوں نے ہمارے اوپر انتشاری ہونے کے لیبل لگائے، لیکن الحمدللہ روز اول سے آج تک ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود ہم نے اس ملک میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہمارا ایمان ہے. اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنا اس کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور جس طرح ہم نے مقدس عنوان ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مشکلات برداشت کی، ستم برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، لیکن ناموس صحابہ پر آنچ نہ آنے دی. اسی طرح پاکستان کا دفاع کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ جماعت
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اگر کوئی اس کی طرف انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہماری افواج پاکستان ہے، اگر کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہی سبق سیکھا ہے۔ اور میں رجب کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اجتماعی غلطی کی بنیاد پر جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آپس میں مخالف ہیں، کیوں نہ میں حضرت علی پر چڑھائی کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی بادشاہ کو خط لکھ کر اسے خبردار کیا تھا، اے رومی کتے، اگر تو نے علی المرتضیٰ کی طرف اپنی فوج کو چڑھانے کی کوشش کی، اگر تو نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو میں اپنے بھائی علی سے صلح کر کے تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم ان صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم نے ان صحابہ کی خاطر اپنی جو ہے وہ جوانیاں لٹائی ہیں، ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہے، ہم نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کر لیا، لیکن نہ پہلے کبھی پاک فوج کے خلاف آواز اٹھائی، نہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، نہ آج لگاتے ہیں، نہ انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی افواج پاکستان سے اور ملک پاکستان کی سالمیت کے اداروں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے خلاف آپریشن رد الفساد ہوا، آپریشن ضرب اعظم ہوا، اسی طرح اور بہت سے آپریشن ہوئے، اسی طرح ایک آپریشن فتنہ خوارج کے خلاف بھی ہونا چاہیے، ایک آپریشن ان لوگوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے جو کھاتے تو پاکستان کا ہے لیکن دل ان کے ایران کے لیے دھڑکتے ہیں، جو رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن پاکستان مرد آباد کا نعرہ وہ پارا چنار کے اندر لگاتے ہیں، جو رہتے تو پاکستان کے اندر ہیں لیکن پاک فوج مرد آباد کا نعرہ وہ لگاتے ہیں اور اپنی تنظیموں کے جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ ایک آپریشن ایسے فتنوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ جو لوگ ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایران کی ایما پر، کسی غیر ملکی کی ایما پر پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بولے، ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغام پاکستان کے اندر جو ضابطہ بنایا گیا تھا، اس ضابطے کو ملک پاکستان کے اندر نافذ العمل ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بدبخت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر سکے، نہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر انگلی اٹھا سکے، اور نہ ہی صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے اوپر انگلی اٹھا سکے، اور نہ ہی پاکستان کی فوج کے خلاف انگلی اٹھا سکے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کل بھی ملک پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی ملک پاکستان کے ساتھ ہیں، اور قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے، قائد ضلع اور جرنیل سٹی کی قیادت میں چلتے ہوئے انشاءاللہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہاں پر ملک پاکستان کے لیے کسی کا پسینہ بہے گا، وہاں ہم اپنا خون بہانا سعادت سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک پاکستان کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کے اندر جس کی بنیاد پر یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو ہم تک پہنچانے والوں کی صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔